وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ یوم یہ کلمہ ظرف ہے۔ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ یہ ظرف زمان ہے جس کا تعلق زمانے سے ہے، اور ایک ظرف جس کا تعلق جگہ اور مقام سے ہوتا ہے وہ ظرف مکان کہلاتی۔ یہ ظرف زمان ہے اور مفعول واقع ہو رہا ہے فعل محذوف کا، اذکر یوم، یاد کرو اس دن کو۔ یاد کرنے کی دعوت یا تو کسی سابقہ واقعے کی طرف دی جاتی ہے، فلاں واقعہ یاد کرو، فلاں وقت یاد کرو، اور یا کسی آئندہ کے حوالے سے یاد کرنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہاں قیامت کے تعلق سے یاد کرنے کی دعوت دی گئی کہ آخرت کو فراموش نہ کرو اور اس کو یاد رکھو، اور خاص طور پہ یہ مقام جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اور یاد کرو اس دن کو یحشر اعداء اللہ الی النار، جس دن اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، الی النار، آگ کی طرف۔ یہ حشر میں جمع اور اٹھائے جانے کا معنی ہے۔ اٹھائے جائیں گے قبروں سے اور جمع کیے جائیں گے میدان محشر میں الی النار، آگ کی طرف۔ کنہیں؟ اعداء اللہ، اللہ کے اعداء کو، اللہ کے دشمنوں کو۔ یہ اعداء عدو ان کی جمع ہے، معنی دشمن۔ جو بھی اللہ کے دشمن ہیں انہیں جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا۔ اب اللہ کے دشمن کفار ہیں، مشرکین ہیں، اور ایسے کلمہ گو جو کلمہ پڑھ لینے کے باوجود شرک کرتے ہیں، بدعت میں ملوث ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ اور بالکل واضح بات ہے، ایک مشرک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھاتا پیتا ہے، اللہ ہی اس کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مگر وہ اس کے باوجود مبتلا شرک ہے۔ دوسروں کو پکارنا، دوسروں سے استغاثہ کرنا، مدد طلب کرنا، دوسروں کی عبادت کرنا، دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہونا، دوسروں کے نام پر قربانی، ذبح اور منتیں مانگنا، قبروں پر دیے جلانا، چادریں چڑھانا، بھیانک قسم کے شرک ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں، دوست نہیں ہیں۔ اسی طرح بدعتی انسان ہے، اللہ تعالیٰ کو دن دہاڑے چیلنج کرنے والا، للکارنے والا، اس کی غیرت کو دلکارنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے دین مکمل کر دیا، اور یہ سینہ تان کر کہتا ہے کہ نہیں، مکمل نہیں ہوا، فلاں کمی تھی، فلاں کمی تھی، جسے ہمارے بزرگوں نے پورا کیا، ہم نے پورا کیا، ہمارے باپ دادوں نے پورا کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کا دعویٰ ہے کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور یہ بدعتی انسان کہتا ہے مکمل کہاں ہوئے، اس میں فلاں فلاں کمی تھی جس کو ہم نے پورا کیا، ہم نے نئے مسائل بنائے، اس دین میں داخل کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ شریعت ساز ہے، شریعت بنانے والا سب کے لیے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے سب کے لیے شریعت بنائی ہے۔
اور یہ کہتا ہے کہ کہاں مسائل اپنی طرف سے بنا کر گھڑ کر دین کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، تو اس سے بڑا باغی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ تو شرک و بدعت میں مبتلا شخص وہ کلمہ کو کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ کل ہم نے بتایا پچھلے پروگرام میں، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کو کفر کہا ہے کہ شرک کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بندہ دوست کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دشمن ہے، اور ان سارے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن الی النار، آگ کی طرف۔ فہم یوزعون، پس وہ الگ الگ کر دیے جائیں گے، سب جمع ہوں گے اور پھر الگ الگ گروہوں میں، جتھوں میں جہنم میں دھکیلے جائیں گے۔ الگ الگ سے مراد یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی شدت کے بقدر جہنم میں جائیں گے۔ مثلا شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو پہلا نمبر جو پہلی ٹولی جہنم میں داخل ہوگی مشرکین کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ گناہ بھی شرک سے کم نہیں ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا، بغیر علم کے اللہ پر باتیں کرنا، تو یہ داخل ہوں گے۔ پھر بدعتی داخل ہوں گے، پھر مجرم اپنے جرائم کے بقدر جہنم میں داخل ہوں گے۔ فہم یوزعون، پس یہ الگ الگ کر دیے جائیں گے اور مختلف جتھوں کی صورت میں ان کو جہنم میں جھونکا جائے گا۔